عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور کچھ وائرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا۔ اس پر تبصرے ہوں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ نیچے تفصیلات ہیں، لوگوں کو بھی جوڑیں۔ ناظرین گرامی، غیر قانونی کہہ کر کے، گنڈا گردی کر کے، دہشت گردی کی انتہا کرتے ہوئے مسجدوں پر، درگاہوں پر حملہ کرنا، مسمار کرنا بالخصوص یو پی میں اس قدر عام بات ہو گئی ہے، اور یہ ہندوتوا دہشت گرد اور بجرنگ دل کے دہشت گرد کہیں یا وی ایچ پی کے گنڈے، یہ لوگ اس وقت جو ہے بے لگام ہو چکے ہیں۔ ایسی ایک خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے باندہ ضلع سے کہ یہاں پر زیر تعمیر ایک مسجد کو زبردستی سنگ پریوار کے گنڈوں نے اندر گھس کر کے اس کو نیچے گرا دیا ہے، مسمار کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ شہر کے بالکنڈی ناکہ کے علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ 100 سے زائد بجرنگ دل کے گنڈے اور وشو ہندو پریشد کے گنڈے اس مسجد میں گھس گئے تھے اور پھر جو ہے اس کو نیچے گرائے۔ اس کی ویڈیو ہندوتوا واچ کی جانب سے سامنے آ رہی ہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر ایک پیغام اس وقت جا رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں پر دباؤ بنانے کی، ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پولیس اس موقع پر پہنچی اور جو کارروائی ان کو کرنی تھی کی، لیکن جو صورتحال ہے اور صورتحال جو بنائی جا رہی ہے، اور ایک اچھے خاصی جگہ کو اور مسجد کو یا درگاہ کو یا اس طرح کی عبادت گاہوں کو کیسے متنازع بنا کر کے اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس کی تازہ مثالیں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب جو ہے یہاں پر پوری طرح سے گنڈا گردی حاوی ہو رہی ہے اور لوگوں کو جمع کر کے حالات بے قابو کرنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی تحفظ کو لے کر کے اور خود مسلمانوں کی تحفظ کو لے کر کے ایک نیا تبصرہ شروع ہو چکا ہے اور تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آسام سے آنے والی خبریں جس طرح سے اس وقت بہت زیادہ پریشان کن ہیں، وہ ناقابل بیان ہے۔ ابھی حال ہی میں چائلڈ میرج کو لے کر کے جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، جبکہ یہاں کے ہائی کورٹ نے ابھی اس میں مداخلت کرتے ہوئے اس پر اسٹے لگایا ہے، تو کئی فیملیاں بے گھر ہو گئی، کئی بچے جو ہے وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم کر دیے گئے۔ حال میں جو حراست میں لے جانے کا منظر آیا سامنے، اب جو ہے 2500 جو بنگالی زبان بولتے ہیں آسام میں رہتے ہوئے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ اس کا منظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر رہنے والے لوگ بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں۔ آسام کے سونیت پور ضلع میں حکام نے منگل کو 2500 سے بھی زیادہ خاندانوں کو بے دخل کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مکتوب میڈیا کی خبر میں تفصیلات یہ ہیں کہ یہ خاندان تقریباً 1892 ایکڑ جنگلاتی اراضی پر غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ اسے 1974 میں ریزرو جنگل قرار دیا گیا تھا۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ حکام نے 2 مساجد کو بھی مسمار کر دیا، اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم گزشتہ 35 سالوں سے اس مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سونیت پور کے ڈپٹی کمشنر دیپ کمار مشرا نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا مہم 3 دن تک جاری رہے گی۔ دعویٰ کیا کہ ہزاروں لوگ کئی دہائیوں سے اس علاقے پر غیر قانونی طور پر قابض ہیں۔ مشرا نے بھی کہا کہ وہ لاٹھی ماری، گنیش تپو، باغے تپو، گلیر پار اور سیالی میں بے دخلی کی کارروائی کر رہے ہیں۔
منگل کی صبح سے کئی مقامات پر مسلمانوں کو ٹریکٹر ٹرالیوں میں اپنا سامان لاتے ہوئے دیکھا گیا، یہاں تک کہ ان کے مکانات کو گرانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ منہدم مکان سے اپنا سامان اکٹھا کرتے ہوئے فیروزہ بیگم نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ نے کہا تھا کہ 20 فروری سے بے دخلی شروع کرے گی، لیکن اچانک بغیر کسی اطلاع کے آج سے بے دخلی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور خوف کے ماحول میں ہیں، دہشت کے ماحول میں۔ تو ناظرین گرامی، آسام میں ایک دن کے بعد کچھ ہی ایک ہفتے کے اندر مسلمانوں کو کس طرح پریشان کیا جانا چاہیے، کس طرح سے پریشان کیا جا سکتا ہے، وہ کھوج کر کے ڈھونڈ کر کے ان کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے آسام کے سی ایم بسوا شرما کو جو ہے نشانے پر لیا جا رہا ہے اور تنقید کی زد میں اس وقت جو ہے آسام کی حکومت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، لکھنؤ کے چلڈرن ہوم میں 5 دن میں 4 شیرخوار بچیوں کی موت کی وجہ سے ایک بار پھر یو پی میں کہیں بچوں کی اموات میں اضافہ تو نہیں ہوگا، اس کو لے کر کے جہاں پر الگ طرح کے تبصرے ہیں، وہیں یوگی حکومت پر بھی سختہ طاری ہے اور تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں ایک سرکاری چلڈرن ہوم میں گزشتہ 5 دنوں میں 4 شیرخوار بچیوں کی موت ہوئی۔ حکومت نے آنن فانن میں اس معاملے کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق ان اموات کی وجہ سے کوہرام مچ گیا ہے، اگرچہ ہلاکتوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم خدشہ ہے کہ چلڈرن ہوم میں سردی کے موسم میں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں نے دم توڑا ہوگا۔ IANS کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کی حکومت نے 10 سے 14 فروری کے درمیان 4 شیرخوار بچیوں کی موت کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ویسے بھی بھارت میں اور بالخصوص سرکاری ہاسپٹلوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا بنیادی سہولیات سے محروم ہاسپٹلز ہوتے ہیں، یہ سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے آج جمعرات کو بتایا ہے کہ زلزلے کے بعد سے 391 امدادی ٹرک سرحدی گزرگاہوں سے شمالی مغربی شام میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر نے شام کے صدر بشار اسد کی جانب سے مزید سرحدی گزرگاہیں کھولنے کی منظوری کا اعلان کیا اور ساتھ شام کے عطیات کو دگنا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے ترکی اور شام میں جو ایک ہی ساتھ زلزلے آئے تھے، ترکی میں تو بہت زیادہ تباہی مچی، شام میں بھی جو تباہی مچی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن ترکی کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ شام کا علاقہ جو ہے خانہ جنگی کا شکار ہے، اس وجہ سے یہاں کی ظالم حکومت نے بشار کی وہ سرحدوں کو بہت ہی سیل کیا ہوا ہے۔ کہیں سے بھی اگر اس ملک میں گھسنا پڑتا ہے تو بہت ہی زیادہ چیکنگ رول سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دیگر ممالک سے آنے والے عطیات ہوں یا امدادی جتنے بھی قافلے ہیں وہ نہیں اندر جا پا رہے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ چیکنگ کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں تھیں۔ بہرکیف اب جو ہے یہاں کی حکومت کی جانب سے سرحدی گزرگاہیں کھولنے کا جو منظوری کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو اب تک امدادی ٹرک پھنسے ہوئے تھے، جس کی تعداد 391 بتائی گئی ہے، وہ سب جو ہے آسام میں اس وقت جو ہے داخل ہونے کی ان کو اجازت مل گئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ شام میں زلزلے سے بچ جانے والے افراد پناہ گاہ، خوراک یا صاف پانی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ ترکیہ اور شمالی شام میں حزب اختلاف کے دھڑوں کے زیر کنٹرول علاقوں کے درمیان باب السلامہ سرحدی گزرگاہ سے داخل ہوا، اور اس سے جو ہے وہاں پر لوگوں میں کچھ راحت مل سکتی ہے اس طرح کے امدادی قافلے پہنچنے کے بعد۔ ناظرین گرامی، دونوں ملکوں میں یہ تعداد 39,000 سے زائد افراد تک پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد امدادی قافلہ 11 ٹرکوں پر مشتمل ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے فراہم کیے ہیں، اور امداد میں شیلٹر کٹس، کمبل اور قالین وغیرہ شامل ہیں جو یہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں بن سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، نفرت کی سیاست کس حد تک بڑھ جاتی ہے، آج کل اس کے لیے ریاست کرناٹک وہ گواہ بن رہا ہے، یا اس کے ذہن میں جو نفرت رکھنے والے لیڈران کے بیانات جو ہیں وہ شاہد بن رہے ہیں۔ کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نیلیل کمار کٹیل نے اپنے ایک متنازع بیانات کی وجہ سے اس وقت سرخی میں ہے، ایک متنازع بیان کی وجہ سے۔ اس نے میسور کے 18ویں صدی کے حکمراں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا تبصرہ کیا کہ جس سے تنازع کھڑا ہو چکا ہے، جبکہ ابھی تازہ خبر مل رہی کہ انہوں نے اس سلسلے میں معافی بھی مانگ لی ہے۔ کٹیل نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ٹیپو سلطان کے تمام پرجوش پیروکاروں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کی اولاد کو بھگا کر جنگلوں میں پھینک دیا جائے اور اس کے
तवस्सुस से वो बाकायदा सिद्धारामैया को जो है निशाने पर ले रहे थे। एनडीटीवी के मुताबिक कटील ने एक जलसे आम के दौरान कहा कि हम भगवान राम हनुमान के भक्त हैं, हम टीपू सुल्तान की औलाद नहीं, हमने टीपू की औलाद को वापस भेज दिया है। तो मैं यलबुर्गा के लोगों से पूछता हूं कि क्या वो हनुमान की पूजा करेंगे या टीपू सुल्तान के भजन गाएंगे। रियासत के लोगों को सोचना चाहिए कि वो भगवान राम हनुमान के भक्त चाहते हैं या टीपू की औलाद। भगवान हनुमान की सरजमीन से चैलेंज करता हूं कि टिप्पू से मोहब्बत करने वालों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो भगवान राम के भजन गाते हैं, भगवान हनुमान के हामी, उन्हें सिर्फ यहाँ रहना चाहिए। कहते हैं उन्होंने जो है बराह रास्त मुसलमानों को तो एक निशाना बनाई और साथ ही जो है कांग्रेस में बिलखुसूस सिद्धारामैया जो बाकायदा टिप्पू सुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, उनको निशाने पर लेने की कोशिश की। मीडिया में हंगामा हुआ, कत्ल की बात कर रहे हैं साबिक सीएम की, और टिप्पू की औलाद कहते हैं मुसलमानों के कत्लेआम की बात। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। इसी नाज़रीन गिरामी, इसी बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला एक और लीडर अश्वत्थ नारायण, इसको तो आप जानते हैं, ये भी नफरत फैलाने में आगे आगे रहता है। इसने भी जो है बाकायदा न सिर्फ जो है सिद्धारामैया पर, उनके वालिदा पर भी जो है निशाने पर लेने की कोशिश की है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है नफरत, चूँकि असम्बली इंतखाबात आने वाले हैं और यहाँ की बीजेपी हुकूमत वैसे भी बदनाम, और चूँकि ज़मीनी सतह पर कोई कामयाबी नहीं मिल रही है बीजेपी को, तो अब उनके पास यही मौज़ूआत रह जाते हैं, कभी टिप्पू के नाम पर, कभी दरगाह के नाम पर, कभी मसाजिद के नाम पर, वगैरह वगैरह। नाज़रीन गिरामी, आइए इस वक्त जो है औरंगाबाद में हज हाउस की शानदार इमारत बन करके तैयार हो चुकी है, जल्द इफ्तिताह की तवक्को भी की जा रही है। गुज़िश्ता बरस भी औरंगाबाद के आज़मीन को जामे मस्जिद से हज के लिए रवाना होना पड़ा था, ताहम इमसाल इम्कान है कि हज हाउस की शानदार नई इमारत से आज़मीन हज का काफिला रवाना होगा। औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज़ जलील ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए इत्तला दी है कि मार्च में हज हाउस का इफ्तिताह अमल में आएगा। और कोरोना की वबा की वजह से 2 साल से आज़मीन हज को फ़रीज़ हज की सादत नसीब हो सकी, लेकिन अब हज मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए। कहते उन्होंने वो तस्वीर भी सामने लाई जो हज हाउस यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, आज दिल्ली से भी खबर आई है कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन ओहदे के इंतखाब में बीजेपी की उम्मीदवार कौसर जहां ने कामयाबी हासिल की है। वो कमेटी की सरबराही संभालने वाली दूसरी खातून होंगी। इससे पहले ताजदार बाबर इस ओहदे की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। बहरकैफ इस तरह से जो है हज कमेटी के हवाले से जो दिल्ली के है वो खबर वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,